BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. دارالحکومت ایک وزیر کی قربانی اور فوج کی ضمانت کے بعد مظاہرین کے نرغے سے آزاد. حکومت کا موقف کہ معاملہ کچھ اور تھا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم نبوت کا نہیں تھا، یہ کوئی ختم حکومت کا معاملہ لگ رہا تھا. ہنگامی امداد سے لدا جہاز جنگ زدہ یمن کے ساحل پر لنگر انداز. اقوام متحدہ کے مطابق طویل جنگ کے بچوں پر شدید اثرات. اور کبھی آپ نے سوچا کہ پلاسٹک کی بیکار بوتلوں کو کارآمد بنا کر ایک تیر سے 2 شکار کیے جا سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت اور اسلام آباد میں دھرنا دینے والی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان آج تحریری معاہدے اور اس کے نتیجے میں وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ختم ہو گئے ہیں. 8 نومبر سے اسلام آباد کے داخلی راستے فیض آباد پر جاری دھرنا بھی آج رات ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. 17 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کو احتجاج ختم کروانے کا حکم دیا تھا. 20 نومبر کو حکومت نے مذاکرات شروع کیے جو کامیاب نہ ہو سکے. 24 نومبر کو دھرنا ختم نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. اور 25 نومبر کو حکومت نے آپریشن کیا جو کامیاب نہ ہو سکا اور ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے. دیکھیے اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ. راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع فیض آباد کے علاقے میں گزشتہ 22 دن سے موجود مظاہرین اب واپس جانے کو تیار ہیں. مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہرین اور حکومت کے درمیان آج پاکستانی فوج کی ثالثی میں معاہدہ طے پایا ہے. تاہم مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے ساتھیوں کو رہائی نہیں مل جاتی وہ یہاں موجود رہیں گے. اب ان کا یہ مطالبہ ہے خادم رضوی صاحب کا کہ جو ہے وہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے. بس 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اگر وہ شام تک آ جاتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ہم کامیاب ہیں اور یہاں سے ہم چلے جائیں. دھرنے نے یہاں موجود کاروباری افراد کو شدید متاثر کیا. شہری ان حالات کا ذمہ دار حکومت اور مذہبی جماعت دونوں کو ہی قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کاروباری معمولات کی مکمل بحالی میں خاصا وقت لگے گا. ابھی یہ حالات آپ کہتے ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، کل بالکل بھی نہیں ٹھیک ہو سکے. یہ تو 2 مہینے سے کاروبار کی سچویشن اب ٹھیک ہوتے ہوئے خوف جو جتنا خوف یہ بیٹھ گیا ہے اس خوف کو دور کرتے کرتے جو ہے نا وہ 1-2 مہینے لگ جائیں گے. ایک مذہبی جماعت کے دھرنے کے باعث نہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی حالات کشیدہ اور زندگی مفلوج رہی ہے. اب اس دھرنے کے اختتام پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ اس قدر آسان ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت چند ہزار افراد کے ساتھ پوری ریاست کو کئی دنوں تک یرغمال بنائے رکھے. ماہرین کا خیال ہے کہ دھرنوں کے ذریعے مطالبات منوانے اور حکومت پر دباؤ کا یہ بڑھتا ہوا رجحان ریاست اور حکومت کے لیے اچھا شگون نہیں. ان کا آنا، ایک تو آنا یہاں پہ اس وقت اور پھر اس مسئلے کو دوبارہ اٹھانا جو کہ ایک طرح سے پارلیمنٹ نے حل کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہاں پہ بیٹھے رہنا اور پھر یہاں تک صورتحال آنا. تو یہ نہیں تھا کہ جو ہے کوئی اسپونٹینیسلی کوئی لوگوں کا خیال آیا اور ووٹ کے یہاں پہ آ گیا. بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سیاہ دن جو ہے شاید ہی ہمیں ریسنٹ ہسٹری پاکستان میں ملتی ہے جہاں پہ پوری ریاست جو ہے چند ہزار لوگوں کی جو ہے موقع کے جو ہے تشدد پسندوں کے رحم و کرم پہ نظر آتی ہے. اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. مظاہرین کے خلاف سنیچر کو کارروائی کی گئی جس میں انتظامیہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے بڑی ناکامی وہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے یہ احتجاج اپنے اختتام کو پہنچا ہے. فرحت جاوید، BBC نیوز، اسلام آباد. اور وزیر مملکت برائے داخلہ اور مسلم لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ وردی والے افسر کو حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان سیاسی معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اداروں کی غیر جانبداری پر حرف آتا ہے اور ان کے متنازع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے. نامہ نگار آصف فاروقی نے اسلام آباد میں دھرنا ختم ہونے پر طلال چودھری سے انٹرویو کیا اور پہلے پوچھا کہ حکومت کے خیال میں اس دھرنے کا اصل مقصد اور ہدف کیا تھا. ہدف PMLN کا ووٹ ہے. ہدف جو ہے وہ 2018 کا الیکشن ہے اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور خیال یہ تھا پلانرز کا
کہ شاید یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس سے نہ صرف نواز شریف کی پاپولیرٹی میں کمی آئے گی، اور جب این جو ان سے علیحدہ ہوگا تو اور وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی تو پھر اس کے بعد ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہ سکے گی. اس کے بعد یہ اگلا پلان ہے. اس میں جو دینی جماعتیں ہیں، جو ہم رائٹسٹ سائڈ کے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں. ریلیجس پہلو ہے، اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں، پناما کی بات کر رہے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ دونوں معاملات کے پیچھے ایک ہی لوگ ہیں؟ وہی سوچ اس کے پیچھے ہے. ایسی قیادت وہ چاہتے ہیں جو کہ لیڈر نہ ہو. لیڈر اور وزیر اعظم، اس ملک میں کچھ لوگ ایک سوچ سمجھتی ہے کہ وہ اتنا مضبوط کمبینیشن ہے کہ پھر من مانی نہیں ہو سکتی انٹرنل سیکیورٹی پر، فورن پالیسی پر. ووٹ بینک کی بات کر رہے ہیں آپ. اب یہ جو بریلوی ووٹ بینک ہے، یہ آپ کے خیال میں آپ کا بہت، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اب جو کچھ ہوا 2 دن میں، آپ کے ایم این ایس کے گھروں پہ حملے ہوئے، وزیروں کے گھروں پہ حملے ہوئے، اب یہ لوگ ووٹ تو آپ کو نہیں دیں گے، تو ووٹ بینک تو گیا. اب میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ بڑی جلدی ایکسپوز ہوتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں. جس کی زبان سے گالی نکلے وہ سنت نبوی پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے کہنے پہ لوگ گھروں سے نکل آئے، پتھراؤ کیا، دھرنے دیے، تو ووٹ کیسے دیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 22 کروڑ کے اس ملک میں 2000 لوگ بھی یہاں نہیں رہے، اور پاکستان میں بریلوی مسلک تقریباً لوگ کیلکولیشنز کے مطابق 60% آف پاکستان ہے، یعنی یہ تقریباً 13 سے 14 کروڑ لوگ. اور یہ لوگ اب کوشش کر رہے تھے کہ ان کے نمائندے کے طور پر سامنے آئیں. لوگوں نے اس مسلک نے بھی انہیں اپنا نمائندہ نہیں مانگا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم نبوت کا نہیں تھا، یہ کوئی ختم حکومت کا معاملہ لگ رہا تھا. جو معاہدہ ہوا ہے اس میں احسن اقبال صاحب کے دستخط ہیں اور دوسری پارٹی کے دستخط ہیں. اس کے ثالث جو ہیں یا بواسطت جو ہیں وہ ایک میجر جنرل صاحب ہیں، جو ظاہر ہے ایک سرکاری ملازم ہیں. یہ کیسے کمبینیشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے یونیفارمڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ایون پولیس ہو یا کوئی اور، یعنی اس سے ہٹ کر کے کس رنگ کا یونیفارم کس نے پہنا ہے، ان کی نیوٹرلٹی اور انہیں غیر متنازع ہونا چاہیے، اور وہ پھر ہی زیادہ بہتر سرو کر سکتے ہیں. افواج تو ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. سیاسی معاملات سے اور اس طرح کے معاملات سے جہاں پر متنازع ہونے کا ڈر ہو، وہاں پر کم از کم جتنے ادارے ہیں انہیں قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرنا چاہیے. قانون سے ہٹ کر جب رول پلے کیا جاتا ہے تو وہ پھر متنازع ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری سے آصف فاروقی نے بات کی، اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ. سہیل صاحب، سیربین میں خوش آمدید. حکومت تو یہ کہتی ہے کہ 2018 کے جو انتخابات ہونے والے ہیں یہ سب دراصل اسی وجہ سے ہوا ہے، یہ مسئلہ ختم حکومت کا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حکومت کی خامیاں ہیں. یہ پاکستان کی کمزور ترین سیاسی حکومت ہے، کیونکہ مینڈیٹ تو میاں نواز شریف کے پاس تھا. جب میاں نواز شریف نائل ہو گئے تو ظاہر ہے ان کی جگہ پہ شاہد خاقان عباسی ہیں جو پاپولر لیڈر نہیں ہیں، اور یہ صرف ان کی نمائندگی کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پہ انہوں نے کئی موقع بدلے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ یہ غلطیاں مانتے گئے، اور اس کی وجہ سے جذبات بڑھ کے یہ بریلوی مکتبہ فکر جو ہے یہ سپریسڈ مکتبہ فکر ہے، کیونکہ ہمیشہ سے بریلوی مکتبہ فکر کا یہ خیال رہا ہے کہ سعودی برانڈ آف اسلام اور جو اہل دیوبند برانڈ آف اسلام ہے اس کو ریاست بہت اہمیت دیتی ہے اور ان کو اہمیت نہیں دیتی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں انہیں زیادہ اہمیت مل رہی ہے.
अच्छा सुहेल साहब, आपको क्या लगता है जो बरेलवी वोट बैंक की बात हुकूमत कर रही है, क्या वाकई ये मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं और क्या उस पर कोई असर अब पड़ेगा इस सब के बाद? देखें, बरेलवी वोट बैंक के जो उलमा थे और जो एक्टिव लोग थे वो तो काफ़ी अरसे से नून लीग से नाराज़ हैं। जैसे दाता दरबार के में हादसा हुआ, बम धमाका हुआ और उस वक़्त के जो नून के 2-3 MNAs थे वो नाराज़ हो गए इस वजह से कि आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर राना सनाउल्लाह से कई लोगों का शदीद इख्तलाफ था कि आप उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं फैसलाबाद में। और डेफिनेटली हमने देखा है कि अभी जो रिसेंटली ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें 9-10 हज़ार वोट तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने लाहौर में लिया और इसी तरह इसने वहाँ भी लिया पेशावर में। तो वोट तो वो लेंगे, लेकिन ये कहना कि टोटली इंतखाबी सूरत हाल बदल जाएगी, ये मेरा ख्याल है कि अभी कहना मुश्किल है और अभी बहुत वक्त है। अगर इलेक्शन फौरन हुए तो डेफिनेटली तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह नून का वोट बैंक तोड़ेगी और इसी तरह मिली मुस्लिम लीग भी तोड़ेगी। लेकिन अगर वक्त मिल गया। जी सुहेल साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जिस तरह ये जो मुआहिदा अब हुआ है जिसमें फ़ौज ने एक सालिस का किरदार अदा किया, एक शहरी अमन व अमान की सूरत हाल थी जिसमें फ़ौज ने किरदार अदा किया, जिस पर अदालत ने भी एतराज़ किया है, आपको क्या लगता है ये एक ख़तरनाक मिसाल कायम करता है? किस तरह की मिसाल कायम करता है ये पाकिस्तान में? देखें, अगर तो आप देखें आइनी तौर पर तो ये बहुत गलत है और बड़ी गलत मिसाल कायम हुई है और कि इस तरह से फ़ौज जो है हमेशा पस पर्दा रहती है, रखी जाती है, आइन में इसको पीछे रखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर पाकिस्तान के रवाज को देखें तो हमेशा फ़ौज हर मामले में किरदार अदा करती रही है और इस दफ़ा तो अगर सुलह में उन्होंने किरदार अदा किया है तो बहरहाल इसे खात्मा बिल खैर कहना चाहिए। लेकिन अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि बिठाया भी उन्होंने और उठाया भी उन्होंने तो फिर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि मुख्तलिफ रियासती अदारे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ उन्होंने इनको उठाने में किरदार अदा किया है तो फिर तो ज़ाहिर है इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि खून खराबे का अंदेशा था और इसके फैलने का अंदेशा था। कम अज़ कम फ़िलहाल तो ये मामला सेटल हुआ है। लाहौर से सुहेल वड़ाइच, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। इस बार में सोशल मीडिया पर भी एक गर्मा गर्म बहस जारी है। अंजुम बुज़दार लिखते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, कम अज़ कम पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात तो कम हुई। आर्मी चीफ को शाबाश जिन्होंने तखरीबकारों को जाने पर कायल किया। इस्लामाबाद से समीना ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बयान को दोहराते हुए ट्विटर पर लिखा, आर्मी ने सालिस का रोल कैसे अपना लिया? कौन सा कानून ये रोल एक मेजर जनरल को देता है? और मोहम्मद शहीर यासिर सरगोदा से लिखते हैं, हुकूमत जवाब दे कि 3 साल के तजुर्बे के बाद भी एक धरना ख़त्म नहीं करा सकी। ये किस मुंह से सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इमदादी सामान से लदा जहाज जंगज़दा यमन पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है मुल्क में तकरीबन हर बच्चा जंग से मुतासिर हुआ है। और कैमरून के एक शहरी ने बेकार बोतलों को काम में लाकर माहौल में प्लास्टिक की आलूदगी कम करने का कौन सा अनोखा तरीका मुतारुफ कराया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। गुज़श्ता कई हफ्तों से यमन में इमदाद की आमद पर पाबंदी के बाद वहाँ इंसानी बहरान पैदा हो गया था। अब वहाँ सऊदी अरब की जानिब से लगाई गई पाबंदी उठने के बाद यमन की बंदरगाह पर अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी जहाज़ को लंगर अंदाज होने की इजाज़त दी गई है। तफसील के साथ आदिल शाहज़ेब। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी जहाज़ में आने वाली अद्वियात और वैक्सीनेशन हस्पताल पहुंचा दी गईं, जहां हज़ारों बच्चे तिब्बी इमदाद का इंतज़ार कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन में कोई ऐसा बच्चा नहीं रह गया जो जंग से मुतासिर ना हुआ हो। More than 11 million Yemeni children. यमन के 11 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को इमदाद की अशद ज़रूरत है। मतलब यमन के तकरीबन हर बच्चे और बच्ची को इमदाद चाहिए। Single Yemeni boy and girl. इमदादी जहाज़ हुदैदा के शुमाल में सलीफ की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। ये बंदरगाह हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर मुबैना मिज़ाइल हमले के बाद से बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदादी जहाज़ों की आमद पर पाबंदी से यमन की सूरत हाल संगीन तर होती जा रही है। इन पाबंदियों से यमन में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हुई है।
ہم بچوں سمیت بھاگ کر یہاں آئے ہیں، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا۔ گزشتہ 2 ماہ سے ہمیں سونے کے لیے بستر تک نہیں ملا۔ اس جہاز میں اتنی خوراک ہے کہ یہ آئندہ 1 ماہ تک 20 لاکھ لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 20 ملین لوگوں کو خوراک کی اشد ضرورت ہے، جن میں سے 11 ملین تعداد بچوں کی ہے۔ اب تک 8,000 افراد یمن کی اس جنگ کی نذر ہو چکے ہیں۔ عادل شاہزیب، BBC نیوز۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں آتش فشاں کے پھٹنے کے خدشے سے 1 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں ماؤنٹ اگنگ سے کیچڑ اور راکھ نکل رہی ہے، جو کہ بارش کے پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ برطانوی شاہی خاندان نے اعلان کیا ہے کہ اگلے برس کے اوائل میں لیڈی ڈائنا اور پرنس چارلز کے بیٹے شہزادہ ہیری امریکی اداکارہ میگن مارکل سے شادی کریں گے۔ دونوں 2016 سے ساتھ ہیں اور اس مہینے کی شروعات میں دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ کیا پلاسٹک کی بیکار بوتلوں سے بنی ہوئی کشتیاں کیمرون میں ماحول کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں؟ مقامی شہری اسماعیل ایسومے نے ایک انوکھا ڈیزائن پیش کیا ہے اور انہیں امید ہے کہ اس سے ماحول میں پلاسٹک کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے گا۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرام۔ کیمرون کے ساحلی علاقے میں کچھ عجیب سی کشتیاں نظر آ رہی ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلیں پلاسٹک کی کشتیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں کافی بوتلیں ملتی ہیں، یہ میرے علاقے میں مشکلات بڑھا رہی ہیں۔ معمولی سی بارش بھی سیلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تبھی سے سوچتا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل ڈھونڈوں جو کاروبار بھی بنے اور ماحول بھی بہتر ہو جائے۔ اسماعیل اسومے نے انہیں پچھلے سال بنانا شروع کیا۔ نہ صرف انہوں نے اسے ایک کاروبار بنایا بلکہ ان سے ماحول کو بھی بہتر بنا رہے ہیں، اور اسماعیل اور ان کے ساتھی چاہتے ہیں کہ مقامی مچھیرے انہیں خریدیں۔ ہم ان سب کو پیغام دے رہے ہیں جو گندگی پھیلاتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ہمیشہ ری سائیکل کرنا چاہیے۔ اب تک 6 کشتیاں بن چکی ہیں اور یہاں اتنی زیادہ بوتلیں ہیں کہ اور بہت ساری بن سکتی ہیں۔ خیال ہے کہ اسماعیل اور ان کے دوست ان ساحلوں پر آتے رہیں گے، یہ امید لے کر کہ ان کی پلاسٹک کی کشتیاں دور رس تبدیلیاں لائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔